بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں انبیاء کے، نبیوں کے دادا ہیں، بنی اسرائیل میں ہوں یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء ہوں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بہت سارے نبی ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی دادا کے دادا کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کے والد کا نام بھی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب یہ جو دونوں نسلیں ہیں، ان دونوں نسلوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو ان کی کہانی معلوم ہے، قرآن بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے، سورہ بقرہ میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بہت سمجھایا ابا کو، ابا مان جاؤ، ان بتوں کی پوجا مت کرو، یہ کسی قابل نہیں ہے، لا یضرہم ولا ینفعہم، کوئی نفع نہیں ہے ان کا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ارے ان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے، اپنے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کو یہ ہٹا سکیں، تم انہیں لڈو کھلا رہے ہو، ان پر دودھ چڑھا رہے ہو تم ان کے اوپر، غلط ہے نا۔ اچھا، اللہ اس بات سب سے زیادہ نفرت اللہ کو، حالانکہ مخلوق ہیں ہم سب، کافر بھی مشرک بھی سب اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پیار ہے، اللہ چاہتا ہے سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے اللہ کو اپنے ان مخلوق سے، ان بندوں سے بڑی نفرت ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ سے آ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے آ کے کہتے ہیں میاں صاحب آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ لات و عزیٰ سے آ کر کے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ایک بت کو انہوں نے پانی کے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ برسات دیتے ہیں، ایک کو اولاد کے لیے کہ یہ بانجھ لوگوں کو، عورتوں اور مردوں کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو کسی کے لیے، کسی کو کسی کے لیے، انہوں نے ایک کیٹیگری بنا رکھی تھی، یعنی اپنے خداؤں کی بھی ویرائٹی لگا رکھی تھی مارکیٹ میں۔ بھائی وہ خدا ہیں یا پھر کوئی حلوائی کی دکان پر بیچی جانے والی کوئی مٹھائی ہے، اس کا لطف یہ ہوگا، اس کا مزہ یہ ہوگا، اس کا مزہ یہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اگر اتنے خدا اس دنیا کے ہوتے تو کب کی لڑائی ہو گئی ہوتی؟ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، اتنی بڑی کائنات میں اگر ان کے کہنے کے مطابق سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے خدا ہیں، اگر اتنے خدا ہوتے تو کب کی لڑائی ہو جاتی؟ نہیں ہو جاتی بھائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس پوری دنیا کا خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننا، اس کی آیتوں کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ بھئی دیکھو ادھر ادھر مت جاؤ، ان بتوں کی طرف مت جاؤ، جب بھی کوئی ضرورت ہو آ کر کے اپنے رب سے مانگو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بلکہ ابھی آیتیں آگے آ رہی ہیں، اس کے اندر تو مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا تھا ان آیتوں کو نکال دو تو ہم قرآن کو مان لیں گے، بس ہمارے لات و عزیٰ کو برا مت کہو، یہ جو ہمارے بابا لوگ ہیں انہیں برا مت کہو، یہ جتنی بھی آیتیں برا کہنے والی ہیں انہیں سب کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان سے کہو کہ یہ کلام کوئی میرا کلام نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، کسی کو نکال دوں، کسی آیت کو ڈال دوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کے کہلواتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا، ابا نے کہا چل یہاں سے نکل، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روتے سسکتے اور اپنی قوم کے اوپر افسوس کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، لیکن ابا کی محبت اپنی جگہ تھی۔ انہوں نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابا جان آپ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کے بتوں کو برا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آپ برا مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ مجھے نکال دیجئے، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ حوالہ قرآن دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو یہ کہہ کر کے گھر چھوڑا ہے کہ میں مرتے دم تک آپ کے لیے استغفار
کرتا رہوں گا. کیوں؟ اس نے کہ انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. اس بات کو ہم لوگ بھی بہت استعمال کرتے ہیں. اسی واقعے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو لفظ ہے، ہر گناہ کر رہا ہے بندہ کہہ رہا ہے اللہ بہت رحیم ہے. بھئی اللہ رحیم ہی ہے یا اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے؟ اللہ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے کہ تم نے ایک ہی صفت یاد رکھی ہے اللہ رحم کر دے گا، نماز چھوڑ دی بولے اللہ معاف کرے گا، مظلوم کا حق مار دیا اللہ معاف کرے گا، بیواؤں کا مال کھا گیا بولے اللہ معاف کرے گا. اللہ تمہیں معافی کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری صفت ہے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے. وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. یہ صفت یاد کیوں نہیں ہے تمہیں؟ پھر اس کا قانون تو ختم ہو گیا کہ انہوں نے اچھوں کے لیے جنت، بروں کے لیے جہنم بنائی ہے. پھر تو جب سب کو معاف کر دے گا تو جہنم میں تالا، اور سارے لوگ، سارے کافر، سارے مشرک، سارے سود کھانے والے، سارے ظلم کرنے والے سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے. تو پھر دوزخ میں کون جائے گا؟ غلط ہے. اللہ کی دونوں صفتیں یاد رہنی چاہیے. بہرحال یہاں بات چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا جان میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگی تھی اپنے باپ کے لیے، لیکن بخشش جو تھی وہ عن موعدۃ وعدہا ایاہ، اس وعدے کی وجہ سے تھی کہ ابا سے کہہ کر کے آئے تھے کہ ابا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. مفسرین نے اس مغفرت کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں مغفرت کا مطلب ہے ہدایت کی دعا کروں گا. اس اعتبار سے تو کوئی ان کے اوپر بات کو سمجھنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے. لیکن اگر یہ مان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو کافر ہے، اس کے لیے وہ استغفار کیوں کر رہے ہیں اور پھر اس امت میں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کی دلیل دی ہے. یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب اللہ نے ان سے منع نہیں کیا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے منع کر دیا کہ جو کافر ہے وہ چاہے آپ کا باپ ہو، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. ایک حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت میں کہا جائے گا کہ بھئی آپ کو ہم ذلیل و رسوا نہیں کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. وہ کہیں گے اے اللہ اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہوگی کہ میرے سامنے میرے والد کو جہنم میں ڈالا جائے. یہ عزت کی بات کا ہے تو ذلت کی بات ہے. تو اللہ پاک اپنے نبی کا دل بھی رکھے گا اور اپنے اصول کو بھی باقی رکھے گا. حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی صورت کو بالکل مسخ کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، چینج کر دیا جائے گا، تاکہ جب ان کو گھسیٹ کر کے جہنم لے جایا جا رہا ہو تو ابراہیم اپنے والد کو پہچان نہ سکے، اس لیے کہ پہچان لیں گے تو دل پر تکلیف ہوگی. لیکن اللہ کا قانون جو ہے اللہ اس کو بھی برقرار رکھا. کافر کے لیے جنت میں کوئی جگہ، صحیح ہے نا؟